ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور سیرت کے حوالے سے ہے۔ اس سلسلہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس آیہ مبارکہ میں اہل البیت جو لفظ استعمال ہوا، اس سے پہلے اور بعد میں چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان سے خطاب ہو رہا ہے، اس لیے ازواج مطہرات تو براہ راست اہل بیت میں شامل ہیں، مگر چونکہ یہ لفظ اہل بیت مطلق استعمال ہوا ہے، اس لیے دیگر روایات کی روشنی میں یہ لفظ اپنے اطلاق کو عموم کی بنا پر ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار اور ان کی اولاد کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو یہ اعزاز بخشا کہ قیامت تک اپنے زندہ و جاوید کلام قرآن مجید میں ان کا ذکر خیر فرمایا اور ان کے تقوی اور طہارت کی گواہی دی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 32۔ اس آیہ مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ شعائر اللہ کا ادب و احترام کرتے ہیں وہ حقیقی تقوی و پرہیزگاری والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی اپنے قول عمل بلکہ ہر طریقے سے تعظیم کرنا نہ صرف خوش نصیبی ہے بلکہ یہ تعظیم دلوں میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کی تعظیم و توقیر کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے وہ شعائر اللہ ہے۔ وہ تمام اشیاء یا شخصیات
جنہیں دیکھ کر رب تعالیٰ کی ذات و صفات اور قدرت کاملہ کی پہچان ہو، شعائر اللہ ہیں۔ قرآن و احادیث میں کئی چیزوں کو شعائر اللہ کہا گیا ہے، مثلا اعمال جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں۔ اسی طرح اوقات جیسے نمازوں کے اوقات، روزوں اور حج کے مہینے، یہ بھی کیا ہیں؟ شعائر اللہ۔ اسی طرح مقدس مقامات جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس، یہ مقدس مقامات ہیں، یہ بھی شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح مقدس شخصیات جیسے انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، مجتہدین، صالحین، علماء وغیرہ، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح اشیاء اعمال ہیں، مثلا قرآن مجید، حدیث مبارکہ، آب زمزم، قربانی کے جانور، یہ سارے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی تعظیم کے طریقے بھی مختلف ہیں کہ ان کی تعظیم کیسے کی جائے، تکریم کیسے کی جائے، ان کے طریقے الگ الگ ہیں۔ مثلا نماز کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پاک صاف ہو کر خشوع و خضوع اور اطمینان سے شریعت کے دیے گئے طریقے کے مطابق مکمل اور صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کرے، یہ اس کی تعظیم ہے نماز کی۔ پھر عبادت کے اوقات کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ مستحب اوقات میں عبادت کرے، وقت سے پہلے اور تاخیر سے کام نہ لے، جس عبادت کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ کرے، یہ اوقات کی تعظیم ہے۔ پھر مقامات کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی زیارت کی جائے، جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کی جائے، ہر طرح کی گندگی سے انہیں صاف رکھا جائے، انہیں پاک صاف رکھنا بھی ان کی تعظیم ہے، ان کا ادب ہے۔ مقدس مقامات کو آباد رکھا جائے، وہاں عبادات کی جائے اللہ تعالیٰ کی۔ انبیاء اکرام کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اتباع کی جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے، اس کی طرف پاؤں نہ پھیلائے جائیں، قرآن کی طرف، یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ قرآن کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، اسے پیچھا نہ کیا جائے، بغیر وضو اور غسل کے اسے چھوا نہ جائے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ اسی طرح اہل بیت اور صحابہ اکرام کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی عزت کا دفاع کیا جائے، یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کی تعظیم کا طریقہ ہے۔ اس ساری گفتگو سے معلوم یہ ہوا کہ جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان کی تعظیم و توقیر کرنا، ان کا ادب و احترام بجا لانا، پھر ان کے ادب و احترام میں مبالغہ کرنا، تقوی اور پرہیزگاری اور ایمان کامل کی علامت ہے۔ کن کی تعظیم کرنا؟ اہل بیت اطہار کی۔ چونکہ ہماری گفتگو کا عنوان چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات ہے، اس لیے میں نے اتنی تمہید آپ کے سامنے رکھی، یہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ اہل بیت اطہار اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، امام نووی اب بڑے جلیل القدر محدث اور فقیہ ہیں، انہوں نے یہ جو آیا مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ آیا مبارکہ انہوں نے اپنی معروف کتاب ریاض الصالحین میں باب و اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ذکر کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی تعظیم بھی شعائر اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ لہٰذا جس طرح دیگر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم ہے، اسی طرح اہل بیت کی تعظیم بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ شعائر اللہ کی تعظیم در حقیقت اللہ ہی کی تعظیم ہے۔
اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے، توقیر کرے، حقیقت میں وہ اللہ کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے۔ میرے عزیزو، صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کی محبت ہم اہل سنت کا ایمان ہے۔ اہل سنت کے نزدیک محبت صحابہ اور محبت اہل بیت میں کوئی تفریق نہیں۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس منافق کے ایمان کی شمع بجھ چکی ہے۔ اسی طرح جس کے دل میں صحابہ اکرام کی محبت نہیں، اس منافق کے ایمان کی شمع بھی بجھ چکی ہے۔ صحابہ اکرام کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا، اور اہل بیت کو بھی جو مقام و مرتبہ ملا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احبو اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے حوالے سے فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم، کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، اس نے جو اس کے دل میں میری محبت تھی اس محبت کی وجہ سے محبت کی۔ یہ دونوں حدیثیں ترمذی شریف میں موجود ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن و احادیث میں صحابہ اکرام کے فضائل بھی بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، اور اہل بیت کے فضائل بھی بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے تو وہ باہم گفتگو کر رہے ہوتے، جب ہمیں دیکھتے تو اپنی گفتگو کو روک دیتے۔ حضرت عباس یہ حضور کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت کی کہ حضور، قریش گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو اپنی گفتگو کو ہمیں دیکھ کے روک دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے یہ شکایت کی حضور کی بارگاہ میں، جب حضور نے یہ بات سنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال اقوام یتحدثون فاذا راوا رجلا من اہل بیتی قطعوا حدیثہم، حضور نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میرے اہل بیت میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو کو روک دیتے ہیں۔ واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ سنن ماجہ شریف 140 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا، حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا غارقا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماسل اصحابی ماسل النجوم یہتدی بہا اخذتم بقولہ اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے جن سے راستے کی تلاش کی جاتی ہے، پس تم میرے صحابہ میں سے جس کے قول کو بھی پکڑو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ اعتدال والا عقیدہ ہے، جو کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں کا دامن تھامنے والے لوگ ہیں، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر پھر ستاروں سے ہدایت پاتے ہوئے منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے امام عشق و مستی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہم چاہتے ہیں ان کا نام ہے جعفر، آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ اور لقب صادق، امام جعفر صادق۔ آپ ائمہ اہل بیت میں چھٹے امام ہیں اور 5ویں امام محمد باقر کے صاحبزادے ہیں۔ 80 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 148 ہجری 15 رجب کو روایات کے مطابق آپ کا یوم وصال ہے اور آپ فوت بھی مدینہ منورہ میں ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نسب کے لحاظ سے ایک منفرد اعزاز حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ام فروا کے نانا تھے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق آپ کی والدہ کے نانا تھے۔ کن کی والدہ کے؟ حضرت امام جعفر صادق جو چھٹے امام ہیں ائمہ اہل بیت میں، ان کی والدہ کے نانے کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیونکہ آپ کی والدہ کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام تھا قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق۔ اسی شرف کے اظہار کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے والدنی ابو بکر صدیق مرتین، کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب میں جب آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر لکھتے ہیں تو آپ اس طرح شروع کرتے ہیں: ائمہ اہل بیت اطہار میں سے یوسف سنت، جمال طریقت، معبر معرفت، مزین صفوت سیدنا ابو محمد امام جعفر صادق بن امام باقر بن علی بن حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ داتا صاحب اتنے پیارے الفاظ سے آپ کا تعارف لکھتے ہیں کشف المحجوب۔ پھر آپ کو طریقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 طرفہ نسبت حاصل تھی۔ ایک تو آپ کو اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد باقر سے، امام زین العابدین، ان سے حسنین کریمین، ان سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نسبت حاصل تھی، اور دوسری نسبت اپنے نانا سیدنا قاسم سے، پھر ان سے سیدنا سلمان فارسی سے، پھر ان سے سیدنا ابو بکر صدیق تک آپ کو نسبت حاصل تھی۔ یہ آپ کو دوہری نسبت حاصل تھی۔ اور ہم جو نقشبندی ہیں، ہم اپنا شجرہ طریقت نقشبندیہ مجددیہ جب پڑھتے ہیں تو ہم دونوں نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، سید الکونین شاہ انبیاء کے واسطے، دور کر غم دل میرے سے یا الہ العالمین ابو بکر صدیق اکبر باصفا کے واسطے، اور درد اپنا کر عطا مسکین کو اے میرے کریم حضرت سلمان فارس اتقیاء کے واسطے، جو خیال غیر ہو دل سے اٹھا دے والیا شاہ قاسم محمد ذوالحیا کے واسطے، اور کر عنایت درد اس بے درد کو میرے الہ جعفر صادق امام اولیاء کے واسطے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق والی جو نسبت ہے وہ میں نے پڑھی ہے۔ پھر ہم اسی شجرے میں دوسری شاخ جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے وہ ہم اس طرح پھر پڑھتے ہیں کہ ہو کرم پھر یا الہی مصطفیٰ کے واسطے، سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے، دے شراب شوق مجھ کو یا الہ العالمین قاسم کوثر علی المرتضی کے واسطے، اور بخش دے مجھ کو بحق فاطمہ بنت رسول بحر حسنین و شہیدان رضا کے واسطے، اور دور کر رنجو علم مسکین کا رب کریم حضرت عابد اسیر کربلا کے واسطے، اور دولت عشق و محبت کار عطا اے ذوالمنن حضرت باقر امام اصفیاء کے واسطے، اور 2 طرف کے فیض سے مخمور کر مجھ کو الہ جعفر صادق امام رہنما کے واسطے۔ یہ آپ کی دونوں جو طریقت کی نسبتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اب ذرا مزید توجہ فرمائیے گا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا، آپ نے تعلیم کیسے حاصل کی، کہاں سے حاصل کی، اور آپ کا ائمہ حدیث میں، ائمہ تفسیر میں کیا مقام تھا، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی آپ کو آپ کی کرامتیں نہیں سناؤں گا، وہ چیز سناؤں گا جس کی وجہ سے آج بھی ہم عقیدت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء و محدثین جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں ادب سے سر جھکا لیتے۔ میں اس بات کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ ہی علمی گھرانے میں کھولی تھی، اور مدینہ طیبہ کی اس مقدس سرزمین پر آپ نے پرورش پائی جو علم کا گہوارہ اور علماء صحابہ تابعین کا مسکن تھی۔ چنانچہ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا، اس کے بعد
حدیث شریف کو حفظ کرنے اور اس کو روایت کرنے کی جانب آپ متوجہ ہوئے. چونکہ آپ کا گھرانہ علماء اور محدثین کا گھرانہ تھا، اس لیے خود آپ کے دادا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی علمی تربیت اپنے ذمہ لے لی. یہاں تک کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 15 برس تھی، لیکن ان 15 برس میں آپ علم کا بیش بہا خزانہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کر چکے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے بھی بھرپور استفادہ کیا اور علم حدیث حاصل کیا. بہرحال ان حضرات کے علاوہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے اور بھی کئی اکابر مشائخ سے احادیث شریفہ روایت کی، جیسے حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت نافع مولا ابن عمر اور امام زہری وغیرہ. آپ نے ان سے احادیث روایت کی ہے. پھر علم حدیث میں اس قدر محنت و طلب سے آپ حدیث شریف کے جو بڑے مشائخ اور استاد تھے امام جعفر صادق کا ان میں شمار ہونے لگا. لوگ احادیث سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے دور دراز سے آپ کے پاس چل کر آنے لگے. حتیٰ کہ اس زمانے کے جو عظیم المرتبت ائمہ فقہا ہیں انہوں نے بھی آپ سے احادیث روایت کی ہے. آپ کے زمانے کے بڑے بڑے جید علماء اور فقہا نے، مثلا امام مالک، امام ابو حنیفہ، حضرت سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ وغیرہ، یہ بہت بڑے نام ہیں فقیہوں کے، علماء کے، محدثین کے. انہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کی ہے. پھر آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جلیل القدر مفسر بھی تھے. بعد میں آلے مفسرین نے آپ کی بیان کردہ تفاسیر سے استفادہ کیا. اس کے علاوہ آپ فقہ کے بہت بڑے عالم تھے، فقہ کے بہت اجل عالم تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ لوگوں نے جس طرح آپ سے علم حدیث و تفسیر حاصل کیا، اسی طرح آپ سے فقہ کا علم بھی حاصل کیا. حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا شمار بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہوتا ہے. 2 سال امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے رہے ہیں. ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان میں آپ کے نزدیک سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ امام اعظم نے فرمایا ما رأیت احدا افقہ من جعفر بن محمد، میں نے امام جعفر بن محمد سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں پایا. یہ امام اعظم کہہ رہے ہیں. کتنے بڑے فقیہ ہوں گے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے لولا السنتان لحلق النعمان، اگر میری زندگی میں وہ والے 2 سال نہ ہوتے جو میں نے اپنے استاد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں ان سے علم حاصل کرنے کی غرض سے گزارے تھے، تو میں تباہ و برباد ہو جاتا. ایک ضروری بات اسپیشلی جو نوجوان ہیں وہ یہ سمجھے، ایک علم ہے فن جرح و تعدیل، ایک فن ہے جرح و تعدیل اس کا نام ہے. یہ ایسا علم ہے کہ جس میں خاص الفاظ کے ذریعے کسی بھی شخصیت یا راوی کی عدالت و ثقافت یا اس کے عیب و ضعف کو بیان کیا جاتا ہے خاص الفاظ کے ذریعے. اگر راوی کے عیب یا ایسی کمزوریوں کو بیان کیا جائے جو اس کی روایت کے رد کرنے کا سبب بنے تو اسے جرح کہتے ہیں. کمزوریوں کا ذکر کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جرح. اور اگر راوی کی ایسی صفتیں بیان کی جائیں جس کی وجہ سے اس کی روایت قبول ہو جائے تو اسے تعدیل کہتے ہیں. یہ ہے علم جرح و تعدیل. اور علم جرح و تعدیل کے امام کون ہوتے ہیں؟ کس پائے کے لوگ ہوتے ہیں؟ ائمہ جرح و تعدیل وہ امام ہوتے ہیں کہ جن کی علمی وسعت اور راویوں کے احوال پر گرفت اس پائے کی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی شخصیت یا راوی پر کلام کر سکتے ہیں. اگر ایسے ائمہ جب کسی شخصیت کی توثیق و تعدیل کر دیں تو وہ شخصیت علمی دنیا میں مسلمہ اور ثقہ مانی جاتی ہے.
रवायत करदा चीजों पर मुकम्मल एतमाद इससे किया जाता है। किससे? तादील से। सुनिए, सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक तो आप लोगों की नजर में आइमाए सादात के तौर पर मारूफ हैं और लोग उनसे सिर्फ रूहानी अकीदत रखते हैं। ज्यादातर आप यही सुनते हैं कि लोग इमाम जाफर सादिक चूंकि छठे इमाम हैं उनसे रूहानी अकीदत रखते हैं। अगरचे लोगों की ये रूहानी अकीदत भी अवलियत रखती है, रखनी चाहिए और हम रखते भी हैं, लेकिन जो आपकी इल्मी खिदमात हैं वो भी अजीमुल मर्तबत और बुलंद पाया है। लिहाजा उन खिदमात को जानना और उनका एतराफ करना भी जरूरी है ताकि आपकी इल्मी और रूहानी शख्सियत निखर कर सामने आए। हम सिर्फ इस वजह से मोहब्बत करते हैं कि ये हुजूर की आल है और छठे इमाम है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि किस पाए के मुहद्दिस हैं, किस पाए के मुफस्सिर हैं, किस पाए के फकीह हैं और कितने बड़े आलिम हैं। हमें इस बात का अंदाजा नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके जहन में एक अच्छा सा खाका आपका इल्मी भी आपके जहनों में बैठ जाए। जब हम कुतुबे जरह व तादील का मुताला करते हैं, ये जो हम कहते हैं ना कि फलां रावी ज़ईफ है, फलां रावी मजहूल है, कज़्ज़ाब है, ये कौन लोग करार देते हैं? जो जरह व तादील के माहिर होते हैं। ये उन लोग, फलां रावी बड़ा अच्छा है, सिका है, मुस्तनद है। ये जो आइमा है, इमाम है, जो रावियों की सेहत पे बहस करते हैं, ये वो लोग करार देते हैं जो जरह व तादील के माहिर होते हैं। हो सकता है आपको मेरी गुफ्तगू थोड़ी भारी नजर आए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, ये चीजें आपको समझनी चाहिए। हमने अपने इमाम की जिंदगी के मुतल्लिक समझना है तो इन बुनियादी चीजों को भी आपने समझना है। मेरे अजीजों, जब हम कुतुबे जरह व तादील का मुताला करते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आयां हो जाती है कि आइमाए जरह व तादील ने ना सिर्फ इमाम जाफर सादिक के इल्मी कमाल के सामने एतराफ़े इज्ज़ किया है, बल्कि मुख्तलिफ अंदाज और अकवाल में आपकी सकाहत और अदालत के चर्चे भी किए हैं। इमाम जरह व तादील इब्ने अबी हातिम राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका शुमार अजल आइमाए जरह व तादील में होता है और जिनके कौल को फन्ने जरह व तादील में मरकजियत हासिल है, उन्होंने भी मुख्तलिफ आइमा इकराम के अकवालो आरा की रोशनी में इमाम जाफर सादिक की शान को बयान किया किताबों के अंदर। फिर हजरत इसहाक बिन इब्राहिम बिन राहविया, आप फरमाते हैं कि मैंने इमाम शाफी से सवाल किया। किससे? इमाम शाफी थे। मैंने सवाल किया, कैफ जाफर इब्न मुहम्मद इंदक, कि आपके नजदीक हजरत इमाम जाफर सादिक का इल्मी मुकाम क्या है? तो उन्होंने फरमाया सिकातुन, कि आप सिका हैं। अच्छा, सिका किसे कहते हैं ये भी समझ लें। सिका का ये सा काफ दो नुक्तों वाला और हा, सिका। सिका का लुगवी माना है एतमाद, भरोसा, एतबार। इल्मे हदीस में इसका इस्तिलाही माना यह है कि वो रावी जिसकी दयानत और सदाकत और जब्त से मुराद यानी याददाश्त और रवायत की दुरुस्तगी पर मुहद्दिसीन को एतमाद हो, उसे सिका कहते हैं। जिसकी दयानत और जब्त पर मुहद्दिसीन एतबार करे, एतमाद करे, उसे क्या कहते हैं? सिका। इसहाक बिन राविया कहते हैं कि मैंने इमाम शाफी से सवाल किया, कैफ जाफर इब्न मुहम्मद इंदक, कि आपके नजदीक इमाम जाफर सादिक का इल्मी मुकाम क्या है? तो उन्होंने फरमाया सिकातुन, कि आप सिका हैं। आइमाए जरह व तादील के नजदीक सकाहत में सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिसल कोई नहीं आ सकता। अल्लामा अब्दुर रहमान फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने फरमाया, जाफर इब्न मुहम्मद सिकातुन ला युसअलु अन मिस्लिही, कहते हैं मेरे वालिद को मैंने फरमाते हुए सुना कि इमाम जाफर बिन मोहम्मद सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिका है और उनके मिसल के बारे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इमाम जाफर जैसी सकाहत लेके बंदा आ जाए। कहते हैं ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह अकबर। जरह व तादील में इमाम यहया बिन मुईन का भी बहुत बड़ा नाम है। उनसे जब इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया जाफर इब्न मुहम्मद सिकातुन, के इमाम जाफर सादिक सिका है, कि बहुत बड़े दयानतदार हैं, आपकी रवायत पे कोई बंदा शक नहीं कर सकता।
اسی طرح امام نسائی بھی آپ کی صداقت کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں. امام عجلی کوفی ایک بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں. آپ لکھتے ہیں وَلَهُمْ شَيْءٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ خَمْسَةٌ أَئِمَّةٌ جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی وَلَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَتِهِ فَهُوَ الثِّقَةُ ابْنُ ثِقَةٍ. آپ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے جو آباء و اجداد ہیں، مثلا محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو ایسی امتیازی شان حاصل ہے کہ جو کسی اور کو نہیں ملی. امام جعفر سمیت یہ پانچوں آئمہ ہیں، اور امام جعفر کی عدالت کے بارے میں کلام کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ سکہ ابن سکہ ہے. یہ خود بھی سکہ ہیں، ان کے والد بھی سکہ ہیں، ان کے والد بھی سکہ ہیں، ان کے والد بھی سکہ ہیں، اور یہ پانچوں امام ہیں. ان کی ثقافت کے متعلق کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کا حدیث شریف میں مقام ایسا تھا کہ آپ تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کرتے تھے. امام جعفر صادق اعلان کیا کرتے تھے لوگوں کو، آپ فرمایا کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی فانہ لا یحدثکم احدا بعدی بمثل حدیثی. آپ فرمایا کرتے ہو مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پا سکو، کیونکہ میرے بعد مجھ جیسی حدیث تمہیں کوئی اور بیان نہیں کرے گا. آپ اعلان کیا کرتے تھے. اس پائے کے محدث تھے، اتنے بڑے حدیث کے عالم اور محدث تھے. وہی محدث جس کی ثقافت سب پہ عیاں ہے، جس کے دیانتدار ہونے، سچی بات کرنے پہ ساری دنیا گواہی دے رہی ہے، ساری علمی کتابیں گواہی دے رہی ہیں. اب اس ذات کے چند اقوال سنیے. سیر اعلام النبلا جو راویوں کی ایک فہرست ہے، ان کی سیرت پہ ان کو جانچنے کی یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے. اس میں یہ بات لکھی ہے، آپ کا یہ فرمان واللہ انی لارجو ان ینفعنی اللہ بقرابتی من ابی بکر. آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے ابو بکر سے قرابت کے ذریعے نفع دے گا. کس نے فرمایا؟ امام جعفر صادق. لوگ ان میں دشمنیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے ابو بکر کی قرابت کا نفع ملے گا. پھر اسی کتاب میں لکھا ہے آپ کا یہ فرمان ما ارجو من شفاعت علی شیئن الا وانا ارجو من شفاعت ابی بکر مثلہ لقد والدنی مرتین، کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے جو امید رکھتا ہوں وہی امید حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے بھی رکھتا ہوں. آگے فرمایا لقد والدنی مرتین، بے شک ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا. وہی بات جو میں نے پیچھے آپ کو 2 نسبتوں کی بتائی کہ آپ کو 2 نسبتیں حاصل. اللہ اکبر. عمر بن قیس روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بری اللہ ممن تبرأ من ابی بکر و عمر. سیر اعلام النبلا کتاب کا نام. آپ نے فرمایا اللہ اس شخص سے بری ہے جو ابو بکر اور عمر سے برات اختیار کرے. یہ کون فرما رہا ہے؟ امام جعفر صادق، جن کی محبت کا ہم دم برتے ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں بہت کم مانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے بری ہے جو ابو بکر اور عمر سے برات اختیار کرے. حضرت سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق کے پاس گیا تو ان پر گہرے رنگ کا خزکی جبہ اور خزکی چادر میں نے دیکھی. اب یہ بڑا مہنگا لباس لگ رہا تھا، باریک لباس تھا یہ جبہ اور چادر. کہتے ہیں میں نے انہیں حیرت سے دیکھا اور میں نے کہا حضرت یہ نہ تو آپ کا لباس ہے اور نہ آپ کے آبا نے کبھی ایسا لباس پہنا. تعجب کا میں نے اظہار کیا کہ اتنا خوبصورت آپ کے بڑوں نے کبھی اس طرح رکھ رکھاؤ والا لباس نہیں پہنا. کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا سفیان وہ زمانہ تنگی کا زمانہ تھا، لوگ اپنی حالت کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہر چیز میں فراوانی آ گئی ہے. لیکن ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے ثم حاصر عن ردائه جبته فاذا فيها جبۃ صوف بيضاء يكسر الدلیل عن الدلیل. بات تو آپ نے وہ کہہ دی لیکن ان کے دل کو اطمینان دلانے کے لیے تاکہ انہیں پتہ چل جائے باہر جو تمہیں خوبصورت نظر آ رہا ہے لباس، اس کی حقیقت کیا ہے. آپ نے اپنی چادر ہٹائی
تو نیچے دیکھا تو نیچے سفید رنگ کی صوف تھی، صوف کا لباس تھا، ٹاٹ کا لباس تھا نیچے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا لسنا ھذا اللہ وھذا لکم فما کان اللہ اخفیناہ وما کان لکم ابدینا۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سفیان یہ جو ظاہر ہے یہ تمہارے لیے ہے، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ہم نے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ یہ ہے امام جعفر صادق۔ سخاوت کا یہ عالم تھا، سخی اتنے بڑے تھے، خاندانی سخیوں کا ہے، سخی اتنے بڑے تھے کہ حضرت یحییٰ بن ابی بکر آپ روایت کرتے ہیں کانا جعفر بن محمد یطعم حتی لا یبق لعیالہ شیء۔ آپ کہتے ہیں امام جعفر صادق اتنا لوگوں کو کھانا کھلاتے کہ اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ بھی نہ بچا کرتا۔ ہشام بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق کو فرماتے ہوئے سنا الفقہاء امناء الرسل رأیتم الفقہاء قد رکنوا الی السلاطین فاتہموہم، کہ فقہاء رسولوں کے امین ہوتے ہیں، پس جب تم فقہاء کو بادشاہوں کے قریب دیکھو تو ان پہ شک کرو۔ گو کہ یہ رسولوں کے امین ہیں لیکن بادشاہوں کے پاس ان کا جانا روا نہیں۔ جب انہیں تم دیکھو کہ فقہاء بادشاہوں کے درباروں میں جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ان پر شک کیا کرو۔ آپ کو ابو جعفر منصور یہ آپ کو بہانے سے تنگ کرنے کے لیے دربار میں بلایا کرتا تھا کہ آپ تو بادشاہوں کے درباروں میں جاتے نہیں تھے، وہ بہانے سے تنگ کرنے کے لیے بلا لیا کرتا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جعفر منصور کے منہ پہ آ کے مکھی بیٹھ گئی، اس نے ایک مرتبہ اڑائی، دوبارہ پھر مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا لما خلق اللہ الذباب، کہ مجھے بتائیے کہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی ہے۔ اب سنیے بہادری، جرت، یہ مولا علی کا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر، بہادری کا عالم دیکھیے۔ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ نے کہا بتاؤ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی ہے، تو آپ نے فرمایا لیذل بہ الجبابرہ، تاکہ اس کے ذریعے جابروں کو ذلیل کرے۔ آپ کا فرمان ہے ایاکم والخصومۃ فی الدین، دین میں جھگڑے سے بچو، فإنہا تشغل القلب وتورث النفاق، کیونکہ یہ دل کو مشغول کر دیتا ہے اور نفاق پیدا کرتا ہے۔ دین میں آپس میں جھگڑا کرنے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور دل اللہ کی یاد سے ہٹ کے غیروں کی طرف مشغول ہو جاتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش کشف المحجوب میں آپ کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں، سنیے من عرف اللہ اعرض عما سواہ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی وہ ما سوا اللہ سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس لیے کہ جو شخص خدا سے واصل ہو جاتا ہے اس کے دل میں کسی غیر کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں رہتی۔ یہ امام صاحب نے فرمایا کہ جو اللہ سے واصل ہو گیا، جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، وہ ما سوا اللہ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی اے فرزند رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، توجہ فرمائیے گا، یہ باتیں اپنی زندگیوں میں اپنانے والی باتیں ہیں۔ داؤد طائی آئے، آ کے کہا فرزند رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابا سلیمان تم تو اپنے زمانے کے مشہور عابد اور زاہد ہو، تمہیں میری نصیحت کی حاجت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اے فرزند رسول آپ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، آپ سب کو نصیحت فرمانے والے ہیں اور سب کو نصیحت فرمانا آپ پر واجب ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اے ابا سلیمان کہ میں ہمیشہ اس بات سے خائف رہتا ہوں کہ کل روز قیامت میرے جد کریم اس پر میری گرفت نہ فرمائے کہ تو نے کیوں میری اتباع کا حق ادا نہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتباع نبوی کا تعلق نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسبت قوی سے، بلکہ پیروی کرنے سے ہی متعلق ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ رو کر عرض کرنے لگے خدا بندہ جس شخص کا خمیر ہی نبوت کی خاک سے ہے اور جس کی طبع نشو و نما اپنے جد کریم کے برہان و حجت کے اصول سے ہے اور جس کی مادر معظمہ بطول زہرا ہے، جن کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہی ذات بذات خود اس حیرانی اور پریشانی میں ہے تو داؤد کس گنتی اور شمار میں ہے؟ داؤد طائی زہد و ورع پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نام لے کے آج ہم گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہے،
آج ہم پیر بنے ہوئے ہیں لیکن عبادات نہیں کر رہے. امام جعفر صادق کا نام لیتے ہیں، وہ امام جو یہ کہہ رہا ہے کہ اتباع کے بغیر چارہ کوئی نہیں، عبادت کے بغیر چارہ کوئی نہیں. آج اس امام کا نام لینے والا، اس ایمان کی محبت کا دم بھرنے والا پیر اس سجادے پہ بیٹھ کے اس عمل کو پس پشت کیے ہوئے ہے جس میں زور امام جعفر صادق دیتے رہے. عائض بن حبیب بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا زاد افضل من التقوی ولا شیء احسن من الصمت ولا عدو اضر من الجہل ولا عدت ادو من القاذب. آپ فرماتے ہیں کہ تقوی سے بہتر کوئی زیادہ سفر نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے زیادہ نقصان دہ کوئی دشمن نہیں، اور جھوٹ سے زیادہ کوئی مہلک ہتھیار نہیں. یہ کس کے فرمان ہے؟ جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، جاہل بھی ہم بہ ہیں، یاوا گوئی بھی ہم کرتے رہتے ہیں، خاموش کبھی بھی نہیں ہم ہوئے، خاموشی کو کبھی اپنایا نہیں. تقوی حاصل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم رب کے گھر کی طرف نہیں جاتے. سیر اعلام النبلاء میں آپ نے ایک وصیت کی اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ وصیت جو آپ نے اپنے بیٹے کو کی. آج کے پیر تو اپنے بیٹوں کو صاحبزادے بنا دیتے ہیں. کوئی نہیں مرید لے کے آ رہے نے تو پتر تسی موج کرو، چنگی گڈی پراڈو لے لو، جاؤ بیرون ملک جا کے ذرا دبئی چ ٹائم گزارو، گھوڑے لے آؤ. آج کے پیروں کا یہی معمول ہے، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے. اب دیکھتے ہیں بڑے بڑے آستانے، ایک بزرگ ساری زندگی محنت کر کے ایک آستانہ بنا کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد چند سالوں میں وہ آستانہ اجڑ جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس پیر نے لوگوں کی اولادوں کی طرف تو دھیان رکھا لیکن اپنے اولاد کی طرف توجہ نہ دے سکا، اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لا سکا. اس وجہ سے آستانے اجڑ جاتے ہیں. سنیے چھٹے امام نے ساتویں امام کو کیا نصیحتیں کی. سنیے وصیت سیر اعلام النبلاء میں یہ لکھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَرْضَ بِمَا قُسِمَ لَهُ اتَّهَمَ اللَّهُ فِي قَضَائِهِ. آپ نے فرمایا میرے بیٹے جو اپنے نصیب پر راضی نہ ہو وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے. وَمَنْ اسْتَصْغَرَ ذَلَّةَ غَيْرِهِ اسْتَعْظَمَ ذَلَّةَ نَفْسِهِ. جو دوسروں کی لغزش کو چھوٹا سمجھے وہ اپنی غلطی کو بڑا پائے گا. وَمَنْ كَشَفَ حِجَابَ غَيْرِهِ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ. جو دوسروں کے پردے کھولے اس کا پردہ بھی فاش ہو جاتا ہے. وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغِي قُتِلَ بِهِ. جو ظلم کی تلوار نکال لے اسی سے قتل ہوتا ہے. وَمَنْ احْتَقَرَ الْإِخْوَانَ أَوْقَعَهُ اللَّهُ فِيهِ. اور جو بھائیوں کو حقیر سمجھے اللہ اسے اسی میں مبتلا کر دیتا ہے. وَمَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ تُهِمَ. جو برے مقامات میں جائے اس پر الزام لگتا ہے. بیٹا سمجھنا جو بری جگہوں پہ جائے اس پہ الزام لگتا ہے. آج جو لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں انہوں نے کتنا اپنی اولادوں کو سمجھائی ہے ایسی بات کہ بری جگہ پہ نہیں جانا. وہ تو خود ریٹرن ٹکٹ کروا کے دیتے ہیں دبئی کا، جا کے برج خلیفے میں 4 دن گزاریا. وَمَنْ خَالَطَ الْعُلَمَاءَ وُقِّرَ. آپ نے فرمایا بیٹا جو علماء کے ساتھ رہے وہ عزت پاتا ہے. وَمَنْ خَالَطَ السُّفَهَاءَ حُقِّرَ. اور جو بیوقوفوں کے ساتھ رہے وہ ذلیل ہوتا ہے. جیسی صحبت ہوگی ویسا اس کا رزلٹ نکلے گا. یا بنیا اے میرے بیٹے ایاک ان تزری بالرجال فیزری بک. اے میرے بیٹے لوگوں کو حقیر نہ سمجھو ورنہ لوگ تمہیں حقیر سمجھیں گے. وَإِيَّاكَ وَالتَّجَسُّسَ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ عَلَيْكَ. اور تجسس سے بچو کیونکہ یہ ہمیشہ تم پر نظر انداز ہوتا ہے. وَإِيَّاكَ أَن تَقُولَ مَا لَا تَعْلَمُ فَتَضِلُّ لِذَلِكَ. اور ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ. یا بنیا قُلِ الْحَقَّ لَكَ وَعَلَيْكَ. اے میرے بیٹے حق بات کہو چاہے تمہارے حق میں ہو یا خلاف. بات تم نے سچی کرنی ہے. اگر تمہارے حق میں ہے یا خلاف بھی ہے میرے بیٹے بات سچی کرنی ہے. وَاسْتَشِرْ مِنْ بَيْنِ قَرَابَتِكَ. اور مشورہ اپنے قریبیوں سے کرو. کتنی اچھی بات ہے. آج ہم مشورہ کرنے کے لیے اپنے سگے بھائیوں کو نہیں پوچھتے، ہے ایسا کہ نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں بیٹا مشورہ اپنے قریبیوں سے کیا کرو. فَإِنَّ الْقُرْآنَ نَازَلَ يَا بُنَيَّ بِالْإِسْلَامِ. اے میرے بیٹے قرآن اسلام کے ساتھ نازل ہوا. فَأَشْيَ الْمَعْرُوفِ امرا وعن المنکر نحیا وانہ کتب واصل
اور قرآن نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور یہ قرآن دین کا محور اور بنیاد ہے۔ وَإِن سَكَتَ عِلْمٌ وَلِمَنْ سَأَلَكَ مُؤْتِيًا، اور اگر علم خاموش ہو جائے تو سوال کرنے والے کو عطا کرو۔ وَإِيَّاكَ وَالشَّمِيمَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ الشَّحْنَاءَ فِي الْقُلُوبِ، آپ نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ یہ دلوں میں دشمنی پیدا کرتا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَتَعَرُّضَ لِعُيُوبِ النَّاسِ، اور لوگوں کی عیب جوئی سے بچو۔ فَإِنَّ مَنزِلَةَ الْمُتَعَرِّضِ لِعُيُوبِ النَّاسِ كَمِثْلِ الْحَدَفِ، کیونکہ جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے وہ نشانے کی مانند ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ تعلیمات ہیں جو آپ نے اپنے حقیقی بیٹے 7ویں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔ جو اپنے بیٹے کی اتنی تربیت کر رہا ہے، اس امام کی اپنی سیرت کیسی ہوگی؟ اور حضرات القدس ایک کتاب ہے جو مشائخ نقشبندیہ کے قدیم مستند اور مدلل تذکرہ کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 95 میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے، امام ہیں وقت کے، عاجزی دیکھیے اور اللہ کی بارگاہ کا خوف دیکھیے، حضور سے حیا کا انداز دیکھیے۔ غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے غلاموں، سارے مل کے آپس میں بیعت کریں اور اس بات کا معاہدہ کریں کہ جو شخص ہم میں سے قیامت والے دن نجات پا جائے وہ سب کی شفاعت کرے۔ امام ہیں، غلاموں سے کہہ رہے ہیں کہ جو بخشا جائے آؤ اس بات پہ بیعت کرے، وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ انہوں نے عرض کی، حضور آپ ابن رسول اللہ ہیں، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے؟ آپ کے جد امجد تو تمام مخلوقات کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اعمال و حالات کی وجہ سے شرم کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے جد امجد کا چہرہ مبارک میں دیکھوں۔ یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق۔ نام ہم ان کا لیتے ہیں لیکن بد عمل ہم سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ کہتے ہیں ہم امام جعفر صادق کے مرید ہیں، آپ کو ماننے والے ہیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرائیے۔ یہ تذکرۃ الاولیاء جو خواجہ فرید الدین عطار کی کتاب ہے اس میں بھی ہے، اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو حضرات القدس کا حوالہ دیا اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بندہ آ کے کہنے لگا حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرائیے۔ آپ نے اسے سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں، تو نے سنا نہیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جواب ملا تھا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو باز آ۔ لیکن وہ شخص باز نہ آیا، اس نے ضد کی، ضد کر کے وہ دلیلیں دینے لگا۔ تو آپ نے ساتھیوں سے کہا اسے ہاتھ پاؤں سے باندھ کر دریا دجلہ میں پھینک دو۔ ساتھیوں نے ایسے کیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے اسے دریا دجلہ میں ڈال دیا۔ پانی اس سے نیچے لے گیا، پھر اوپر آیا، اس نے فریاد کی یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیاث الغیاث، اے فرزند رسول فریاد ہے فریاد ہے، بچاؤ مجھے۔ پکارنے لگا۔ آپ نے فرمایا پانی اسے پھر نیچے لے جا۔ پانی نیچے لے گیا، پھر اوپر آیا، پانی اوپر جب لے کے آیا پھر کہنے لگا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیاث الغیاث، اے امام صاحب، اے اللہ کے رسول کے فرزند فریاد ہے مجھے بچائیے۔ پانی اسے اب نیچے لے جاتا ہے، اوپر آتا ہے، نیچے لے جاتا ہے۔ پھر جب اس نے یہ سمجھا نا اب امام صاحب تو میری بات نہیں سنتے، اللہ اکبر، اسے پھر خدا یاد آ گیا۔ جب ڈوبنے لگا نا، بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا، امام نے بات نہ سنی، امام نے اوپر سے کہا اسے نیچے لے جاؤ پانی۔ اس وقت جب اس کا وہ امام کو صدائے دینے کا رابطہ ختم ہوا تو پھر اس کا دھیان رب کی طرف ہوا۔ جب اس کا دھیان خالق کی طرف ہوا تو امام صاحب نے فرمایا کہ پانی اسے اوپر لے آ۔ پانی اوپر لے کے آیا، اسے باہر نکال کے ہوش آیا۔ جب سانس بحال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ تم نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ امام صاحب نے پوچھا بتاؤ اللہ کو دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور جب تک غیر کی طرف متوجہ رہا اس وقت مجھ میں اور خدا میں حجاب تھا، مگر جب میں بالکل اپنے رب کی طرف التجا کی نظر سے دیکھنے لگا، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا تو اس وقت میرے دل میں مجھے ایک سوراخ کھلا ہوا نظر آیا۔ اس سوراخ کو دیکھا تو مجھے میرے رب کی طرف اس سوراخ نے متوجہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس پر امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب تک اضطرار نہ ہو
بندہ مضطرب نہ ہو، دل میں تڑپ نہ ہو سچی، تب تک یہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ پھر امام صاحب نے قرآن کی یہ آیت سورہ نمل کی 62 نمبر آیت آپ نے تلاوت کی، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کون ہے جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ آپ نے یہ آیت سنائی تو پھر آپ نے فرمایا جب تک تو صادق کو پکارتا رہا، سنیے یہ میرے لفظ نہیں، تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ فرید الدین عطار نے لکھے ہیں، جب تک تو صادق کو پکارتا رہا اس وقت تک تو کاذب تھا، سن اب اس قلبی سراغ کی حفاظت کرنا۔ آخری ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے آپ نے ضروری بات سمجھنی ہے۔ ایک لفظ ہے سند حدیث کا، ایک راوی جب کوئی بات بیان کرے، کوئی حدیث بیان کرے تو وہ اپنے استاد کا نام لے، اس کا استاد اپنے استاد کا نام لے، اس کا استاد اپنے استاد کا نام لے، چلتے چلتے بات صحابی کے نام تک پہنچ جائے اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بیان کرے حضور کا نام لے کے، اس سارے سلسلے کو سند کہتے ہیں۔ پہلے راوی سے لے کے صحابی تک ساری کیا ہے؟ سند۔ حدیث کو جو بیان کرتے ہیں مختلف نام لے کے اپنے سے، جن سے انہوں نے سنا ہوتا ہے، اسے سند یا سلسلہ تو سند کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک سند ایسی ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے، اس سند کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے سلسلۃ الذہب، سونے کی لڑی۔ ایک سند ایسی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے، اس سند کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سلسلۃ الذہب، سونے کی لڑی۔ اور ایک سند ایسی ہے جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے امام باقر، ان سے امام زین العابدین، ان سے امام حسین اور ان سے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم تک پہنچتی ہے، اس کا بھی نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے سلسلۃ الذہب، سونے کی لڑی۔ اس سند کو کیا کہا جاتا ہے؟ سونے کی لڑی۔ اب اس سونے کی لڑی والی سند والی ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو امام جعفر صادق نے بیان کی، سنی امام باقر سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے مولا کائنات علی المرتضی سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ایک حدیث آپ کو سنا کے میری گفتگو ختم ہے۔ اس حدیث کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے والد ماجد سیدنا امام حسین نے بتایا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ، اے ابو درداء تم ایک ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو، سورج کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد اس شخص سے زیادہ فضیلت رکھتا۔ میرے عزیزو، یہ سونے کی لڑی والی حدیث ہے، اس کی سند سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی لڑی والی۔ بات کی کس نے؟ امام جعفر صادق نے۔ شان کس کی بیان ہوئی؟ ابو بکر صدیق کی۔ پتہ چلا کہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ ابو بکر کی شان کو مانتے ہیں، اور جو ابو بکر کی شان کو نہیں مانتا اسے امام جعفر صادق کا نام لینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ 6 کے 6 امام اس سند میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بڑا نازک سا دور ہے، ہم چیزوں کی حقیقتوں کو نہیں دیکھتے، باتیں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ کو ہم عقیدت رکھتے ہیں امام جعفر صادق سے صرف روحانی،
لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں، کتنے بڑے مفسر ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی سیرت کے یہ جو پہلو ہیں انہیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ امید کرتا ہوں جتنی باتیں میں نے کی ہیں، اگر ساری نہیں تو کم از کم آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ امام جعفر صادق بہت بڑے فقیہ کا نام ہے، بہت بڑے محدث کا نام ہے، بہت بڑے مفسر کا نام ہے، بہت بڑے عالم دین کا نام ہے، اور بہت بڑے پیر کا نام ہے۔ اور پیر بھی یہ جلی چوک پیر نہیں، نوٹ کمانے والا، وہ پیر جس کے پاؤں کی ٹھوکر میں حیات ملتی ہے۔ آپ کی کرامت میں نے ایک بھی نہیں آپ کو سنائی، مگر آپ کی بہت ساری کرامات ہیں۔ آج ہم اتنی صدیوں کے بعد آپ کا نام لے رہے ہیں، یہ بھی تو آپ کی کرامت ہی ہے، یہ بھی تو آپ کی عزت ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔